اللهم صل على رسوله الكريم اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من احب شيئا اكثر ذکرہ اور كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی شے سے محبت کرتا ہے تو اس کا اکثر ذکر کرتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، اکثر اس کا ذکر کرتا ہے جو کسی شے سے محبت کرتا ہے۔ تو اس سے یہ قضیہ بھی معلوم ہوا کہ انسان جس شے کا کثرت سے ذکر کرے گا تو اس سے اس کو محبت ہو جائے گی۔ دونوں نظام ہے، پہلے محبت ہو جائے تو تذکرہ زیادہ کرے گا، یا اکثر ذکر کرے گا تو اس کو محبت ہوتی چلی جائے گی۔ اس لیے فذکر اللہ ذکرا کثیرا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے کثرت سے ذکر کا حکم ہے، وہ اسی وجہ سے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کو محبت ہو جائے۔ تو جب محبت ہو جائے گی تو پھر ہم اکثر اس کا ہی ذکر کریں گے۔ یہ یعنی ابتداءً محبت پیدا کرنے کے لیے ذکر ہوتا ہے، پھر محبت تقاضا کرتی ہے کہ ذکر کرو۔ یہ دونوں عجیب فرق ہے اس میں۔ پہلے میں مجاہدہ ہوتا ہے، جو پہلا ہوتا ہے اس میں مجاہدہ ہے کہ انسان ذکر کرنے کے لیے وقت نکالتا ہے، اس کی طبیعت نہیں بھی چاہتی پھر بھی ذکر کرتا ہے۔ لیکن جب محبت ہو جاتی ہے تو پھر جو ذکر ہوتا ہے یہ مشاہدہ ہے، یعنی اس میں اس کو تکلف نہیں ہوتا۔ جس طرح آخرت میں ہم تسبیحات کریں گے، جنت میں تسبیحات کریں گے، یا قبر میں بعض لوگوں کو نماز کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کوئی قبر کھودی گئی تو ساتھ والی قبر اکھڑ گئی، تو دیکھا کہ حضرت کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بہت سو کو دیکھا کہ وہ تلاوت کر رہے ہیں، بہت سو کو دیکھا کہ وہ پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ ان کو وہاں اس سے کوئی بوجھ نہیں ہوتا، بلکہ ان کو لذت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طریقے پر ابتداء میں انسان جب ذکر کرتا ہے تو اس کو مشقت ہوتی ہے، لیکن بعد میں اس ذکر میں مزہ آتا ہے، کیونکہ جب اللہ سے محبت ہو گئی اب اس کا نام لینے میں مزہ آتا ہے۔ تو اس کی مثال بزرگوں نے یہ لکھی ہے کہ جس طرح مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کنواں کھودتا ہے تو ہمیشہ سوکھی مٹی نکلتی پہلے، لیکن بڑوں کی بات پر اعتماد رکھے تو کھودتا رہے، پھر گیلی مٹی آ جائے، پھر گارا آ جائے گا، پھر فرمایا کہ پانی آنا شروع ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح انسان جب اللہ کی ابتدا کرتا ہے تو اس کو اسی طرح سوکھی مٹی پہلے نکلتی ہے، یعنی اس کو کوئی کیفیت محسوس نہیں ہوتی، لیکن وہ لگا رہے، پھر گیلی مٹی آئے گی، پھر پانی آ جائے گا، اور پھر اللہ کے بغیر اس کو چین ہی نہیں آئے گا۔ ہمہ وقت اس کا دل اللہ تعالیٰ کی ذات میں مشغول رہے گا، ہمہ وقت نہیں بھی زبان سے ذکر کرے گا تو اس کی سوچوں میں اللہ تعالیٰ ہوں گے۔ وہ ہر فعل کو اور ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھے گا، یہ جو ہوا اس میں اللہ تعالیٰ کی وجہ سے یہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا۔ تو جب ایسا ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ زندگی مشکل اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان ان چیزوں کی نسبت مخلوق کی طرف یا اپنی طرف کرتا ہے۔ جب خالق کی طرف کرے گا تو مشکل ہی نہیں ہوگا، کیونکہ خالق جو 70 موت سے زیادہ محبت کرتے ہیں، معلوم ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے اس میں بہت بڑی کوئی حکمت ہے۔ اس لیے آج بھی میں نے جمعے میں بھی شعر سنایا، آپ کو بھی سناتا ہوں۔ حضرت تھانوی نے نقل کیا حضرت شعر جو ہے حضرت مولانا رومی کا، اور بڑی خوبصورت مثال دی۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ انسان پر اس کی مرضی کے مطابق کام نہیں ہونے دیتے، بلکہ اپنی مرضی کے اس کام کو نتیجہ نکالتے ہیں، تو فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ طفل لرزد ز نیش احتجام۔ فرمایا کہ جو جب ختنہ بنواتے ہیں بچے کا تو اس وقت حجام جب اس کو کٹ لگاتا ہے، فرمایا کو تکلیف سے لرز جاتا ہے، رنگ پیلا ہو جاتا ہے بچے کا۔ اب بچے کے ساتھ تو یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ وہ بیچارہ ایسے میری تو جان نکل گئی، مار دیا مجھے، اور اوپر والے مٹھائی کھا رہے ہیں، مٹھائی تقسیم ہو رہی، تقریب ہو رہی، تقریب ختنہ، دعوت ختنہ تقریب ہو رہی۔ وہ ماں جو بچے کے ذرا دکھ کے اوپر اس کا دل باہر آ جاتا تھا، تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ طفل لرزد ز نیش احتجام، کہ وہ حجام کی اس نیشے سے اور اس جو ہے وہ اسرا لگانے سے لرز گیا، لیکن مادر مشفق ازا غم شاد کام،
لیکن جو مشفق ماں ہے وہ بھی اس غم پر شاد کام خوش ہو رہی ہے، کیوں میرے چکتنا مبارکباد دے رہی ہے۔ فرمایا بالکل اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ بھی کبھی بندے پر ایسی چیز لاتے ہیں کہ وہ بندہ سمجھتا ہے، لرز جاتا ہے، لیکن اللہ خوش ہوتے ہیں کہ اس کے بعد اس کو جو کچھ ملنے والا ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بھی مست ہو جائے گا کہ واہ واہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ تو من احب شیئن اکثر ذکرہ، کہ جو کسی شے سے محبت کرتا ہے اس کا اکثر ذکر کرتا ہے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ انسان اگر اکثر ذکر کرے گا، کثرت ذکر کرے گا تو محبت ہوتی جائے گی۔ اس لیے پیغمبر السلام کی محبت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کثرت سے پڑھو، آپ کو محبت ہوتی چلی جائے گی، عشق بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ کی سیرت پڑھو تو آپ میں عشق بڑھتا چلا جائے گا، کیونکہ سیرت پڑھنا یہ بھی آپ کا تذکرہ ہے، وسلم کا تذکرہ ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے احسانات، اللہ کے فضائل، ان کو پڑھنا سوچنا، اس سے اللہ کی محبت بڑھتی، یہ بھی اللہ کی یاد ہے، ایک زبان سے ذکر کرنا ہے۔ جس طرح زبان سے درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے تو بس اس آدمی کو وسلم سے نسبت ہوتی چلی جاتی ہے، غایت نسبت، یہاں تک کہ آپ کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اوڑھنا بچھونا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک بن جاتی، پھر ان کو جاگنے بھی رسول اللہ نظر آتے ہیں۔ حضرت سید بدر عالم میٹھی رحمہ فرماتے تھے قسم کھا کر کہ میں جاگتے وسلم کو دیکھتا ہوں اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ آنے والے مہمانوں کا بھی انتظام فرما رہے ہیں، یہاں یہ کر دو، یہاں یہ کر دو، یہاں یہ کر دو، یہ فرما قسم کھا کر ایک عالم سے کہا۔ تو اس لیے کثرت فذکرونی، فرمایا کہ فذکر اللہ ذکرن کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ تو انسان کو اپنے معمولات میں ذکر جو ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے ذکر کی جو کمزوری ہے یہ نفس کو تکڑا کرتی ہے، کیونکہ نفس جو ہے وہ صرف نور سے دبتا ہے۔ نور ایک ایسی چیز ہے جو نفس کو دباتی، جس طرح شیطان نور سے بھاگتا ہے، آگ نور سے بجھتی ہے، ابراہیم السلام کے نور نے بجھا دیا ان کو، آگ نور سے بجھتی ہے۔ اسی طریقے پر نور سے یہ نفس ٹھٹر جاتا ہے، پھر یہ کوئی حرکت نہیں کر پاتا۔ اور نور کا جو ذریعہ، بہت بڑا ذریعہ، وہ اللہ کا ذکر ہے، اس سے خوب نور آتا ہے، تلاوت سے بھی ذکر ہے، اس سے نور آتا ہے۔ اس لیے فرمایا فذکر اللہ ذکر کثیرا، فرماتے ہیں نار شہوت بچے کشد نور خدا، کہتے کہ شہوت کی آگ کس سے بجھے گی؟ نور خدا سے۔ فرمایا کہ نور ابراہیم ساز استاد ابراہیم السلام کی طرح نور کو حاصل کرو۔ تو بہرحال اور ذکر سے پہلے نیت سے ذکر، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں،
مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تازہ میں آخر ورد زبان میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک تصویر اس میں ذال لفظ اللہ فرمائے، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہیں، تصور کریں زبان منہ میں اور ایک دل میں، دونوں سے بیک وقت اللہ نکل رہا ہے، اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہمارے ساتھ اللہ پاک کے ذکر میں مشغول ہے۔ اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ، اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، عشق میں ذلت بھی عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی،
اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ و تعالی شانہ 10 بار استغفار پڑھ لیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 10 بار یہ درود شریف پڑھیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللہ کمان تعالو فإنک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین، اللهم واقعة كواقعة الولید، اللهم واقعة كواقعة الولید، اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا الى حبك، اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد۔ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی نو خبردار تیرا، آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ یا اللہ ہم دور افتادوں کو اپنے نزدیک فرما، اپنا قرب خاص میں نصیب فرما، ہم ناشناؤں کو اپنا ولی اور دوست فرما، لومڑیاں نہ چالوں والوں کو اپنے راستے کا شیر نر فرما، یا اللہ گناہوں کی دلدل سے ہمیں محفوظ فرما، گناہوں کو ہم سے چھڑا، توبہ پر استقامت نصیب فرما، یا اللہ لمحہ حیات میں آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ علی صدیقین میں ہماری اولاد کو شامل فرما، قیامت تک کی نسلوں کو اپنا ولایت اور دوستی نصیب فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو ولایت اور دوستی نصیب فرما، یا اللہ غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عالم اسلام کے حکمرانوں کو خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ دینی مدارس مساجد خانقاہوں اور مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، اپنے پیاروں میں ہمیں بھی شامل فرما، جو درد محبت یا اللہ اپنے پیاروں کو دیا تھا ہمیں بھی اس میں سے حصہ نصیب فرما، یا اللہ آپ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل ہمیں اتباع نصیب فرما،
یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولاد کو اچھی نماز پڑھنے والا فرما، ہر کام میں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے نفس کو یا اللہ صبر کی عادت عطا فرما، یا اللہ گناہوں سے بچنے میں اس کو صبر عطا فرما، نیکیوں پر جمنے میں صبر عطا فرما، یا اللہ نزول اقدار میں، یا اللہ نزول اقدار میں یا اللہ اور آپ کے فیصلوں پر یا اللہ صبر کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب سب کی یا اللہ مغفرت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، یا اللہ ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما، یا اللہ جتنے طلبہ طالبات یہاں پڑھ رہے ہیں ان کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما، امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما، ہمارے حالات کو بھی علم نافع عمل مقبول عطا فرما، یا اللہ رحم کرم اور عافیت کا معاملہ فرما، اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، انت المستعان وليك ولا حول ولا قوة الا بالله، یا اللہ جہاں جہاں بھی یا اللہ پورے عالم میں یا اللہ اس خانقاہ کی شاخیں ہیں یا اللہ مدرسے کی شاخیں ہیں یا اللہ جہاں جہاں کو خوب کامیاب اور کامران فرما، یا اللہ وہاں جو لوگ جڑتے ہیں آتے ہیں خدمت کرتے ہیں ان کو برکتیں اور عافیتیں نصیب فرما، یا اللہ جہاں جہاں مجالس ذکر مجالس آواز ہیں ان کو بھی کامیاب اور کامران فرما، خوب لوگوں کا رجوع فرما، یا اللہ وہاں آپ کی یا اللہ نسبت محبت اور بڑوں کی کام کے پھیلانے کا ذریعہ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین یا الرحمین۔